بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی ذکرت عنده ولم يصل علی صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ فرمائیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنے معنی رکھتا ہے، کس قدر ضروری ہے، اس سے ہر سمجھدار سلیم الفطرت صاحب عقل مسلمان، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، سب اس سے واقف ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہر مومن مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اس محبت کا جو اظہار ہے وہ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے مزاج کے مطابق کرتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو آپ کی محبت میں وہ راستہ اور وہ اعمال اختیار کرنے ہیں کہ جو خود اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس عمل کرنے سے، اس طریقے کو اختیار کرنے سے، اس راستے پر چلنے سے میری محبت میرے اس امتی کے حصے میں آ جاتی ہے۔ تو آج ہمیں یہ تکلیف کرنے کی، یہ مشقت اٹھانے کی، اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ آج اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں سچی محبت کون کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی چیز کے دعوے زیادہ ہو جائے تو اصل اور نقل کی پہچان مشکل ہو جاتی۔ آج ہم جب مارکیٹ جاتے ہیں تو ہر دکاندار اپنا سودا بیچتے ہوئے ایک آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم سب سے پرانے، ہم سب سے پرانے ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بھئی جو آیا اس مارکیٹ میں وہ ہمارے بعد آیا ہے، لہذا جو سب سے پرانا ہے وہ سب سے اصلی ہے۔ کتنی ساری دکانوں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی پرانا، اور بعض دکانوں پر لکھا ہوتا ہے سب سے پرانا۔ ہمارے ہی علاقے میں ایک لائن میں کچھ ہوٹل کھانے کے بنے ہوئے ہیں، تو ایک ہوٹل والے نے اپنے بورڈ پر لکھا ہوا ہے، ہوٹل کا جو بھی نام ہے خیر وہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی پرانا اور آگے ہوٹل کا نام۔ تو دوسرے نے جو اس کے قریب تھا اس نے لکھا سب سے پرانا اور پھر اس ہوٹل کا نام۔ اب یہ مقابلہ چل پڑا۔ میں عرض صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں
کہ آج اگر دنیا کے معاملات میں کسی چیز کے دعوے دار بڑھ جائیں اور ایک کہے کہ جی میں سب سے پرانا، دوسرا کہے میں اس سے بھی پرانا، اور تیسرا کہے کہ میں ہی پرانا، تو انسان تو پریشان ہو جائے گا کہ بھئی کس کو اصل کہوں، کس کو نقل کہوں، کس کو پرانا کہوں، کس کو نیا کہوں۔ تو آج ہر بندہ، ہر مسلک، ہر مکتب، ہر مشرب، ہر مذہب اس فکر میں لگ گیا کہ بھئی ہم اپنا اصل ہونا ثابت کر دیں، اور اس اصل کے لیے دلیل یہ ہوگی کہ بھئی آپ یہ ثابت کریں کہ جو سب سے پرانا ہے، سب سے پہلا ہے، اور جس کا طریقہ وہ ہے جو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بنائی ہوئی جماعت صحابہ اکرام کے دور سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ بات سیکھ کر جائیں، مجلس سے سمجھ کر جائیں، اور اس کو اپنے دل دماغ کا حصہ بنائیں کہ ہمارے لیے نجات، کامیابی صرف اور صرف اب اسی راستے میں ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے خود ارشاد فرمائی، خود فرما دی اور خود اس مسئلے کو حل کر دیا۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ بہت اہم حدیث ہے اور غور سے سننے کی۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، فرمایا جو تم میں سے میرے بعد اس دنیا میں رہے گا تو یقیناً وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا۔ یہ اشارہ تھا کہ جتنا خیر کا زمانہ ختم ہوگا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے دور امت آئے گی، اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن چونکہ یہ آخری نبی کا آخری دین ہے، اس کے بعد نہ کوئی نئی نبوت ہے، نہ کوئی نیا دین ہے، نہ کوئی نئی امت ہے، نہ کوئی نئی کتاب ہے، نہ کوئی نیا طریقہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی کذاب، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نئی کتاب کو آسمانی کتاب کہنے والا بھی کذاب، آپ کے بعد آپ کی بتائی ہوئی شریعت کے مقابلے میں نئی شریعت بنانے والا بھی کذاب، سب ختم ہو چکا۔ اب قیامت تک اللہ کے آخری پیغمبر، آپ کا دین، آپ کی کتاب، آپ کی نبوت، آپ کی شریعت، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع قیامت تک چلے گی۔ لہٰذا آپ نے صرف امت کو آنے والے حالات نہیں بتائے کہ بھئی ایسا ایسا ہوگا، بلکہ ان حالات کے اندر امت کو اپنی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت اور دنیا آخرت کی نجات کا راستہ اور طریقہ بھی بتایا۔ تو اب آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو میرے بعد اس دنیا میں آئے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ حل کیا ہوگا؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، فرمایا تم پر لازم ہوگا کہ تم میرے طریقے کو، میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لو اور مضبوط جبڑوں کے ساتھ تھام لو۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ کیا ہوگا؟ فرمایا نجات پانے والا طبقہ وہ ہوگا جو اس راستے پر چلے گا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ بات ختم ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔
اب ہمیں اس بحث میں، ان معاملات میں اپنا ذہن نہیں الجھانا کہ بھئی اب صحیح کیا ہوگا، غلط کیا ہوگا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بھئی انسان کس کو صحیح کہے، وہ بھی کہہ رہے ہم صحیح ہے، یہ بھی کہہ رہے ہم صحیح ہے، پتہ نہیں ہم کہاں جائیں. اتنے ہم سادہ بن جاتے ہیں. ہم کہاں جائیں؟ آپ وہاں جائیں جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ وہ صحیح ہے. کسی انسان کے کہے ہوئے صحیح اور غلط پر اعتبار مت کریں. اللہ کے پاک پیغمبر کے بتائے ہوئے صحیح کو صحیح کہہ دیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے بتائے ہوئے غلط کو غلط کہہ دیں. اور وہ صحیح کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی. آج دنیا میں جو طبقہ، جو جماعت، جو ترتیب، جو نظم، جو محنت اور فکر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے اور صحابہ کی ترتیب پر ہے، اسی کے اندر نجات، کامیابی اور جنت کا وعدہ ہے. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہر مسلمان چاہتا ہے. لیکن اس محبت کا طریقہ کیا ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ واقعی میری محبت اللہ کے پیغمبر سے سچی ہے؟ تو اس کا ایک بہت بڑا طریقہ، بہت بڑا ذریعہ، بہت بڑا راستہ وہ کیا ہے جو خود اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، وہ ہے کثرت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا. درود شریف جس کو قرآن اور حدیث نے صلاۃ والسلام کہا ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی وہ رحمتیں بھیجتے ہیں اپنے اس پیغمبر پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے اس پیغمبر پہ درود اور سلام بھیجو. تو اس امت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری روز کی معمولات میں درود شریف کا ایک بڑا حصہ ہونا چاہیے. اور صرف یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف کو صرف ایک وظیفہ اور ایک تسبیح نہ سمجھا جائے. آج ہم جو ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل دماغ کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے، اور وہ سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں جو ذکر کر رہا ہوں، میں اپنا وظیفہ پورا کر رہا ہوں، میں اپنے معمولات پورے کر رہا ہوں، میں اپنی تسبیحات پورے کر رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ درود شریف سب سے بڑی تسبیح بھی ہے، درود شریف سب سے بڑا وظیفہ بھی ہے، درود شریف سب سے بڑا معمول بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن درود شریف کی جو اصل حیثیت ہے وہ یاد رکھیں کہ درود شریف ایک بڑی اور مستقل عبادت ہے. ایک عبادت ہے. جس طرح ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، نفلی روزوں کو عبادت سمجھتے ہیں، نفلی صدقے اور زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے درود شریف وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں حکم دیا گیا، تم سے پہلے اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی اس پیغمبر پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ امت درود شریف پڑھے گی، اس کا کیا مطلب ہے، فرشتے پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جو درود بھیجتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. اس میں اس کے مطلب اور مفہوم میں فرق ضرور ہے، لیکن یہ وہ نیکی ہے، وہ عبادت ہے، وہ عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی ہے، اللہ کے فرشتے بھی ہیں اور یہ انسان بھی شامل ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے یہ انسان کہ اس کو ایک ایسے عمل کا موقع ملتا ہے کہ جس عمل میں اللہ بھی ہے، اللہ کے فرشتے بھی شامل ہیں.
اس لیے خوش نصیب انسان ہے کہ جن کو اللہ پاک درود و سلام کی عبادت کی ادائیگی کا موقع نصیب فرما دیتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور ہم سب نے دیکھا کہ ہر ایک اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے مزاج، اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے آپ کی ولادت کے اس مہینے کو یادگار بنانے کے لیے اپنی اپنی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن عجب بات نہیں ہے کہ وہ گرما گرمی اور وہ ماحول بنا اور بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا حضور سے محبت کے لیے کچھ خاص دن ہے بس ختم، سب ختم ہو گیا؟ نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اپنی اس نسبت پہ فخر ہے اور شکر ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے جس مسلک حقہ اور جن اکابر کے دامن سے جوڑا ہے، جس راستے پر اللہ پاک نے ہمیں اور آپ سب کو چلایا ہے، ہم ان اللہ والوں کی نسبت اور صحبت پہ فخر کرتے ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، عشق سے معمور تھا، بھرپور تھا۔ ان کی زندگی کا ایک ایک عمل ایسا تھا کہ دیکھنے والے گواہی دیتے تھے کہ واقعی سچا عاشق آ رہا، ایسا چلنا تھا، ایسا بولنا تھا۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی عجیب شان تھی۔ محدث العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں اور عالم کبیر تھے، محدث کبیر تھے، اللہ نے غضب کا حافظہ دیا ان کو۔ تو زندگی کا تقریباً حصہ اللہ کے پاک پیغمبر کی احادیث کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھانے میں، سکھانے میں، لکھانے میں گزرا ہے۔ تو ایک دن طلبہ کو شمائل پڑھا رہے تھے۔ شمائل کہا جاتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عادات مبارکہ کو، اور جو عالمات ہیں، معلمات ہیں، وہ جانتی ہیں، باقی مستورات بھی اس کو سمجھ لیں کہ ہماری جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، 6 وہ بڑی کتابیں ہیں جو صحاح ستہ کہلاتی ہے، جن کا درجہ احادیث کی کتابوں میں سب سے بڑا ہے۔ تو ان کتابوں میں سنن ترمذی وہ مستند کتاب ہے کہ جس کے جمع کرنے والے امام محمد ابن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کر دیا ہے۔ اور ان کی خصوصیت یہ کہ انہوں نے اپنے کتاب سنن ترمذی کے آخر میں مستقل ایک حصہ قائم کیا جس کا نام ہے شمائل ترمذی۔ جس کا کیا نام ہے؟ شمائل ترمذی۔ شمائل ترمذی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنے عادات ہیں، اوصاف ہے، خصائل ہے، زندگی کے گزارنے کا سلیقہ ہے، آپ کا اٹھنا، بولنا، چلنا، لیٹنا، مسکرانا، رونا، کھانا، پینا، بیت الخلاء، وضو، سب کچھ اس میں جمع کر دیا گیا۔ بڑی یعنی ایک مسلمان کی زندگی میں شمائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہمارا شعبہ بنات اتنا بڑا ہو کہ ہم باقاعدہ کتابوں کا نظم بنائیں۔ انشاءاللہ بنے گا۔ تعلیم دین کورس ماشاءاللہ چل بھی رہا ہے، مزید اس سلسلے کو آپ کی دعاؤں سے اللہ کے فضل سے بڑھائیں گے۔ تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شمائل پڑھا رہے تھے، اور اس میں حدیث پاک آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا۔ دیکھیں، یہ بھی ایک مسلمان کو سیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر چلتے کیسا تھے۔
ہم نے اپنے بعض اکابر کو، بزرگوں کو دیکھا، ان کی چال اتنی خوبصورت ہوتی تھی، بعد میں جب عقل آئی، سمجھ میں آیا، تب پتہ چلا کہ انہوں نے شمائل صرف پڑھی نہیں، اس کو سیکھ کر اس پر عمل بھی کیا۔ ان کے چلنے کا انداز، ہمارے بزرگوں کے بولنے کا انداز، سب چیزیں بڑی حسین ہے، اس لیے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے شمائل کو سیکھ کر اس پر عمل کیا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ آج تو ہم چلتے ہیں تو ایسا چلتے ہیں کہ اگر اوپر کی منزل پر ہے تو نیچے والے کو دھم دھم کی آواز جا رہی ہوتی۔ تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث طلبہ کو پڑھائی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے چلنے کا انداز کیا تھا۔ حدیث پاک میں ہے، میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ چلتے تھے تو قدم جمع جمع کر۔ دیکھیں، انسان کو زندگی کے گزارنے کا سلیقہ بھی بتایا۔ آج ہمارے پیر کیوں مڑتے ہیں، ہم کیوں گرتے ہیں؟ وہ تیز جا رہے ہیں، بس ان بیلنس ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے، پیر مڑ گیا، موچ آ گئی، کوئی گرا، کسی کی ہڈی میں ہوا۔ یہ سنت طریقے پر جو چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، باقی تو قسمت ہے، وہ الگ چیز ہے۔ تو آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا کہ آپ پیر جمع جمع کے چلتے تھے اور نظریں زمین پر ٹکا کے چلتے تھے، اور ایسا لگتا تھا، صحابہ فرماتے جیسے کسی اونچی جگہ سے انسان اتر رہا ہو۔ تو جیسے احتیاط سے اترتا ہے نا، احتیاط سے چلتے تھے، نہ بہت تیز کہ کوئی آپ تک پہنچ نہ سکے، نہ اتنا ہلکا کہ کسی کو آپ کی وجہ سے روکنا پڑے۔ معتدل چال چلتے تھے کہ ہر ایک آپ کے ساتھ چل بھی سکے، بات بھی کر سکے، آپ کی بات سن بھی سکے، سب چیزیں تھیں۔ تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث پڑھائی، ایک طالب علم تھا، طلبہ بھی بڑی شان والے لوگ ہوتے ہیں، اس نے کہا استاذ جی کیا ہی اچھا ہوگا کہ حدیث آپ نے پڑھا دی، اور اگر آپ باہر آ جائیں اور یہ دیوبند کا جو صحن ہے مدرسے کا کھلا میدان ہے، اس میں آپ عملی طور پہ ہمیں چل کے بھی دکھا دیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کیسے چلتے۔ تو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی ابھی تو وقت نہیں ہے۔ طلبہ نے کہا نہیں حضرت اب تو آپ چل کے دکھائیں گے۔ فرمایا چلو میں کل میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ کل کا وقت طے ہو گیا کہ بھئی طلبہ کو، دورے کے طلبہ کو حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام کی طرح چل گئے۔ وہ طلبہ ہوتے ہیں، یہ زمانے دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ ذریعہ ابلاغ کی قوم یہ ہے طلبہ۔ ایک بات ان کو بتائیں پھر کراچی میں خود پھیلے گی۔ تو ان بچوں نے کیا کیا، پہلے تو دیوبند کے تمام طلبہ کو بتایا کہ بھئی کل حضرت چل کر دکھائیں گے، دیوبند میں مشہور۔ طلبہ جب شام کو باہر نکلے، انہوں نے جا کے دیوبند کے قصبے میں، علاقے میں، بازار میں بات پھیلا دی، پورے دیوبند میں مشہور ہو گیا کہ کل شیخ الحدیث صاحب حضرت کشمیری جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی طرح چل کر دکھائیں گے۔ اگلے دن جب وقت آیا، حضرت کشمیری نکلے، پورا دیوبند جمع ہوا، دنیا جمع ہوئی بھی، حضرت کشمیری آج چل کر دکھائیں گے۔ حضرت باہر نکلے اور پھر اس مجمع کے بیچ میں اسی حدیث کا مصداق بن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چال چل کر، آپ کی طرح پیر جمع جمع کر آپ نے طلبہ کو، علماء کو، عامت الناس کو، پوری خلقت کو عملاً کر کے دکھایا اللہ کے پاک پیغمبر کیسے چلتے تھے۔ یہ چیزیں حضور سے محبت کا ذریعہ ہے۔ تو درود شریف بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور ایک انسان کے دل میں حضور کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم میں سے ہر ایک اس کا پورا ارادہ کریں۔ مستورات گھر میں ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، دیکھیں تسبیح اپنے پاس رکھیں، اور جب فارغ ہو، آرام کا وقت ہو، تسبیح ہاتھ میں پکڑیں اور درود شریف پڑھتے رہیں، صبح بھی، شام بھی، رات سونے سے پہلے بھی۔ آپ دیکھیں آپ کے خواب پاکیزہ ہو جائیں گے۔ جو آج سوتے ہوئے عجیب و غریب خواب آتے نا، یہ نہیں،
صاف ستھرے خواب آئیں گے، اور درود شریف کا اثر یہ ہوگا کہ حضور کی سنتوں کی محبت دل میں آئے گی، گناہوں سے ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور درود کی برکتوں کا اثر گھر پہ پڑتا ہے۔ تو کم از کم 300 مرتبہ، اور کوشش کرے 500 مرتبہ درود شریف کی تسبیح روزانہ 500 مرتبہ یا 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، آپ کو اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے اترتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، حضور علیہ السلام کی صحیح سچی محبت نصیب فرما دے، جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ اس مجلس میں جتنی مستورات آتی ہیں، طالبات آتی ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما دے، سب کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب فرما دے۔ یا اللہ سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔